اسے دیکھ کر مجھے باقی ہر چیز بھول گئی، کوئی غم کوئی پریشانی یاد نہ رہی۔ وہ گل گوتھنا سا جیسے ہی میرے ہاتھوں میں آیا، میرے اندر عجیب سی سرشاری اور تازگی اتر گئی، لگا میں دوبارہ جوان ہو گئی ہوں۔ وہ بالکل میرے معین الدین جیسا تھا۔ میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا عبداللہ۔ یہ نام مجھے ہمیشہ سے پسند تھا، اور میں نے معین کی شادی ہوتے ہی فرید سے کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے اللہ نے پوتا دیا تو میں اس کا نام یہی رکھوں گی۔ فرید الدین مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ ہاں، یہ عبداللہ ہی تو ہے، اسی اللہ کا بندہ جس نے ہمیں زندگی کی بے شمار نعمتوں سے نوازا، سمیت اس ننھے سے فرشتے کے۔ فرید الدین نے بسم اللہ کہہ کر عبداللہ کو مجھ سے لے لیا، اسے پیار کیا اور میرے ہاتھ سے شہد لے کر اسے چٹا دیا۔ پھر سدرا کو مبارکباد دی، معین الدین کو گلے سے لگایا اور فوری طور پر کچھ روپے صدقہ کر دیے۔ عبداللہ کے آنے سے ہماری زندگی میں ہی نہیں بلکہ گھر میں بھی بہار آ گئی تھی۔ سدرا اور معین کے بیچ کی چند روز پہلے کی تلخی بالکل ختم ہو گئی، دونوں ہی بے حد خوش تھے۔ میٹرنٹی ہوم سے جب ہم لوگ گھر واپس آئے تو اگرچہ ہمارے دل خوشی سے لبریز تھے، مگر معین الدین اور فرید الدین دونوں کی جیبیں فی الحال خالی ہو چکی تھیں۔ فرید نے پھر چپکے سے غیر محسوس انداز میں اپنے بیٹے کی مدد کر دی تھی تاکہ سدرا اپنی ضد سے اپنا روپیہ خرچ کر کے معین کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے۔ اس رات فرید نے پھر سے مجھے بہت سی باتیں سمجھائیں اور مجھے نیا حوصلہ بخشا۔ رفیہ، اب تم دوبارہ سے ماں بن جاؤ، تمہیں دادی سے زیادہ ماں کی ذمہ داریاں پھر سے نبھانی ہوں گی۔ عبداللہ کی پرورش، اس کی تربیت اب تم نے اسی طرح کرنی ہے جس طرح معین الدین کی تھی۔ سدرا کی طرف سے تم اپنی توقعات کو کم کر کے اپنے جی کو خوشگواں کر لو، ایسا خوشگواں کہ تمہیں اس سے کوئی گلہ ہو ہی نہ۔ رفیہ، تمہیں ماں بننا ہی ہوگا، ایک بیٹے کی ہی نہیں بلکہ بیٹی کی بھی۔ انہوں نے بڑی محبت سے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں نرمی سے سہلایا، یوں جیسے میرے دکھے ہوئے دل کی تھکن اتار رہے ہوں۔ رفیہ، سدرا کو فاطمہ جان کر اس کی طرف توجہ دو، عبداللہ کے ساتھ اس کی بھی تربیت نئے سرے سے کرو۔ حوصلہ کرو رفیہ، اگر تم اپنے گھر کو ایک گھرانہ بنانا چاہتی ہو تو اپنی ہمتیں مجتمع کر لو، اپنے عزم کو تازہ کر لو رفیہ، ورنہ تمہارا گھر ہی نہیں، گھر کے افراد بھی تنکا تنکا ہو جائیں گے۔ فرید الدین نے مجھے بڑے پیار سے سمجھا دیا تھا، اور یہ بات کچھ وقت کے بعد میں بھول گئی، اور شاید نہیں بلکہ یقیناً بھول گئی تھی۔ تبھی تو میرا گھر اور میرے گھر کے افراد جدا جدا ہو گئے تھے۔ آج جب میرا پوتا 6 برس کا تھا اور اسے میری بے حد ضرورت تھی، میں اسے چھوڑ کر دور آ بیٹھی تھی، اپنا گھر خود چھوڑ کر پرائی جگہ پر آ بیٹھی تھی۔ آہ، میرا گھر، میرے بچے، مجھے اپنا گھر اور بچے شدت سے یاد آنے لگے۔ میرا تکیہ میرے آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، یہاں تک کہ میری ہچکیوں کی آواز سے فرید بھی بیدار ہو گئے۔ رفیہ، رفیہ، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ وہ مجھے ہلاتے ہوئے پریشانی سے پوچھ رہے تھے۔ جی جی، میں ہڑبڑا کر اٹھی، گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، میں کہاں ہوں؟ تم اپنے گھر میں ہو، میرے پاس ہو۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر میرا سر سہلانے لگے۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے ملیں، وہ میرے سامنے ہی بیٹھے تھے، اور کمرے میں موجود ساری چیزیں دھندلی سی روشنی میں بھی اب مجھے واضح دکھائی دے رہی تھی۔ میں ماضی کے دھندلکوں سے نکل آئی تھی، اب مجھے اپنے مستقبل کی فکر کرنی تھی، وہ مستقبل جسے میں نے حوصلہ ہار کے خود ہی دھندلا کر لیا تھا۔ میں نے اگلے روز فرید سے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں واپس لاہور جانا چاہتی ہوں، جسے سن کر وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئے، پھر کہنے لگے، رفیہ، اگر تم اداس ہو اور چند روز کے لیے بچوں سے ملنے جانا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی رہنے دو۔ کیوں فرید، کیا ہوا؟ میں اپنے ہی گھر واپس کیوں نہ جاؤں؟ میں ان کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ انہوں نے تو مجھے کبھی بھی کسی بات کے لیے اتنی سنجیدگی سے منع نہیں کیا تھا، یہ اتنا آسان نہیں رہا۔ وہ بدستور سنجیدہ تھے، مگر کیوں مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی۔ سنو عزیز من، وہ ذرا مسکرائے، مگر ان کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ اپنا گھر چھوڑنے سے پہلے جس طرح جذباتی نہیں ہونا چاہیے اور غصے سے پرہیز کرتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے، بالکل اسی طرح سے گھر واپس جانے میں بھی جلد بازی کی بجائے فہم سے کام لینا چاہیے۔ اس میں فہم کی کیا بات ہے؟ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ مجھے اپنے گھر واپس جانا چاہیے، تو آپ گھر چلیں۔ ویسے بھی صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔
میں نے بڑے خوشگوار موڈ میں کہا۔ میں تو واپس جانے کو اتاولی ہوئی بیٹھی تھی جناب، اکثر شام کو واپس آئے اگلی صبح پھر گھر سے نکل جاتے ہیں، اور پھر انہیں کوئی بھولا نہیں کہتا بلکہ بے اعتبارہ کہتا ہے۔ جس کا اعتبار نہ رہے اس کی عزت کب رہتی ہے؟ انہوں نے میری دی ہوئی ضرب المثل کا دوسرا رخ میرے سامنے رکھ دیا تو میں الجھ سی گئی۔ فرید، میں اپنے گھر رہنے جا رہی ہوں، دوبارہ واپس کیوں آؤں گی؟ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے وہاں سے آ کر غلطی کی۔ میں نے دوبارہ سے انہیں بتایا، اپنی کسی غلطی کا احساس کرنا بہت ہی اچھی بات ہے، مگر اس سے بھی اچھا ہوتا ہے اپنا محاسبہ نئے سرے سے کرنا، تاکہ آئندہ اس غلطی کا احتمال بھی نہ رہے۔ رفیہ، بہتر ہے تم چند روز اور سوچ لو، دیکھو، اپنے اندر کا محاسبہ کرو، اور ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی سوچ لو کہ اب تمہیں جا کر زیادہ محنت اور بڑے دل سے کام لینا ہوگا۔ اپنی قوت برداشت کو بھی جانچ لو، کیا تم پہلے سے بھی برے حالات میں ہنس کر گزارا کر لو گی؟ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ خود ہی کہنے لگے، اب سدرا کو تم سے علیحدہ رہنے کی عادت ہو چکی ہے، وہ اپنے روزمرہ کو اپنی مرضی کے مطابق بنا چکی ہے، ایسے میں تم وہاں مہمان بن کر تو اپنی آؤبھگت کرا سکتی ہو، لیکن گھر کی مالکن بن کر شاید جگہ نہ بنا سکو۔ وہ مجھے عجیب شش و پنج میں ڈال کر چلے گئے، اور میں پریشان سی سوچنے لگی کہ کیا واقعی اب وہاں میری جگہ نہ ہوگی؟ اگلے 2 روز تک فرید بہانے سے مجھے سمجھاتے رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے گھر واپس ضرور جاؤں، لیکن اس طرح سے نہ جاؤں کہ اس میں میری عزت نفس مجروح ہو یا میرے مرتبے میں کچھ کمی آ جائے۔ وہ کہہ رہے تھے، رفیہ، ہم کچھ دنوں کے لیے واپس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں کیا حالات ہیں۔ ان کا بھی یہ خیال تھا کہ اگر میں گھر واپس لوٹنے کے لیے بےتاب ہوں تو پھر سدرا کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں واپس بلائے اور ہماری کمی کو محسوس کرے، ہم سے کہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں اور ہمارے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ اس وقت فرید کے مجھے یہاں لے آنے کے فیصلے نے اگرچہ ہم سب کو اس بند گلی سے وقتی طور پر نکال لیا تھا، مگر یہ کوئی مستقل حل تو نہ تھا۔ مجھے بھی فرید کی باتیں صحیح لگ رہی تھیں کہ اگر کبھی کہیں ساس سختی کا رویہ اختیار کرتی ہو تو بہو بھی تو اس کے ساتھ زیادتی کر سکتی ہے۔ بزرگ اور بچے برابر تو نہیں ہوتے۔ بہرحال چھوٹوں کو بڑوں کا احترام کرنا ہی چاہیے اور ان کی باتیں کھلے دل سے ماننی چاہیے کہ وہ ان کے بھلے کو ہی کہتے ہیں، اگرچہ بڑوں کو بھی چھوٹوں کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ بہرحال ہم دونوں میاں بیوی لاہور آ گئے، کیونکہ معین الدین کئی بار کہہ چکا تھا کہ امی جان آپ کچھ وقت کے لیے تو لازمی یہاں آ جائیں، آج کل سدرا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں جانتی تھی سدرا دوسری بار ماں بننے والی تھی۔ عبداللہ ماشاءاللہ سے پورے 6 برس کا ہو گیا تھا۔ اس بار سدرا کو دوران حمل بہت سے حساس مسائل کا سامنا تھا۔ لو بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ مسلسل آنے والی قے اور خون کی کمی سے ہونے والی کمزوری، جس کی وجہ سے اسے چکر بھی آتے رہتے تھے۔ مجھے پتا تھا وہ اپنا خیال بالکل بھی نہ رکھتی تھی، رکھتی بھی کیسے؟ اس نے خود کو اس قدر مصروف کر لیا تھا کہ اس کے پاس تو وقت ہی نہ تھا۔ دراصل اس نے عبداللہ کو اسکول میں داخل کرایا تو اسی اسکول میں اسے ایک اچھی آفر ہو گئی۔ اس کا آرٹ اینڈ کرافٹ اور انگلش بول چال میں روانی یہاں کام آ گئی، تنخواہ بھی اچھی تھی اور عبداللہ کی ماہانہ فیس میں رعایت بھی، لہٰذا اس نے فوراً نوکری کر لی۔ حالانکہ اس بات پر معین اور اس کے بیچ پھر سے ایک جھگڑا ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنی بات کو منوانے کی عادی تھی، سو اس نے اپنی بات منوا کر ہی دم لیا۔ اب اس کی بہت سی خواہشات پوری ہو رہی تھیں۔ اس کے شب و روز اپنی مرضی کے مطابق تھے، اس کا میل جول اپنے پسند کے لوگوں میں تھا۔ وہ عبداللہ کو اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق کھلاتی پلاتی تھی، پڑھاتی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی واقعی وہاں تو سب کچھ میرے بغیر چل رہا تھا، اور سدرا کے پروگرام میں میرا تو کوئی کام تھا ہی نہیں۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا فرید درست کہہ رہے تھے کہ جو لوگ اپنی جگہ خود چھوڑ دیتے ہیں وہ خالی خانے جلد ہی پر ہو جاتے ہیں، اور پھر وقت صدا کا بے وفا ہے، کسی ایک کا منتظر کبھی نہیں رہتا، نہ ہی ٹھہرتا ہے۔ کل جب میں یہاں سے گئی تھی تو میری اپنی ایک جگہ، ایک مقام تھا، تب یہ میرا گھر تھا، میں اس کی سربراہ تھی۔ ہزار اختلافات ہونے کے باوجود سدرا زیادہ تر باتیں میرے اصولوں کے مطابق مان لیتی تھی، مگر آج تو اسے مجھ سے مشورے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ سارا گھر اور سارے گھر کا نظام اس کی مرضی کا تابع تھا۔ مجھے اپنی حیثیت کے کم ہونے کا احساس خامخواہی ہونے لگا، میرے اندر فضول سے خیالات سرسرانے لگے، میری آنکھوں کو وہاں بہت کچھ
بے ڈھنگا اور برا لگنے لگا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سدرا اتنی خود مختار کیسے ہو گئی؟ گھر میرا، اسے میں نے کتنی محنت سے تنکا تنکا کر کے بنایا اور آج اس پر حکومت سدرا کی۔ میں یہاں آ کر کچھ زیادہ خوش نہ تھی، حالانکہ ہمیں دیکھ کر معین اور عبداللہ کے ساتھ ساتھ سدرا بھی بے حد خوش نظر آتی تھی۔ وہ اسٹیشن پر ہی مجھے باہیں پھیلا کر بڑی گرمجوشی سے ملی تھی اور دیر تک میرا ہاتھ پکڑے بار بار کہتی رہی تھی، پھپھو آپ بہت دیر بعد آئی ہیں، ہم لوگ کب سے آپ کو بلا رہے تھے، اب میں آپ کو جلدی نہ جانے دوں گی۔ معین اور عبداللہ کے پیروں میں تو جیسے پہیے لگ گئے تھے، وہ تو میرے اور فرید کے گرد ہی گھومتے رہتے تھے۔ میرا بیٹا میرا بہت خیال رکھتا تھا، آتا جاتا میرے ہاتھ چومتا تھا، امی جان آج کیا کھائیں گی، امی جان چلیں آج باہر چلتے ہیں۔ اور اس بار سدرا بھی معین کو میرے یوں قریب دیکھ کر برا نہ منا رہی تھی، یا شاید اب اس کے پاس ایسی باتوں کے سوچنے کا وقت ہی نہ تھا۔ ان کے مطابق تو وہاں سب ٹھیک تھا، مگر مجھے بہت کچھ غلط لگ رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ جانے کیوں میرے اندر باہر ایک گھٹن سی تاری تھی، کچھ جلتا سا رہتا تھا، کچھ دھواں سا نظر آتا ہی رہتا تھا۔ میں بے چین اور بے کل سی تھی، حالانکہ بظاہر تو خوش تھی، اپنے گھر جو آ گئی تھی۔ لیکن کیا میں واقعی اپنے گھر آ گئی تھی؟ میں اپنے ہی سوالوں جوابوں میں الجھی ہوئی تھی، جب ایک روز سدرا اسکول سے واپس روتی ہوئی آئی اور آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ دادو دادو جلدی آئیں، مما رو رہی ہیں، عبداللہ نے آ کر مجھے بتایا۔ کیا ہوا؟ میں جو مختارہ کو لیے آج صبح سے صفائیاں کرنے میں مگن تھی، کیاریاں صاف کراتی کراتی اندر کو لپکی۔ کیوں رو رہی ہیں آپ کی مما؟ کیا ہوا؟ کیا ان کی طبیعت خراب ہے؟ مجھے 10 طرح کی فکریں لاحق ہو گئیں۔ دادو مجھے نہیں پتا کیا ہوا، مگر ہماری اردو کی ٹیچر کہہ رہی تھیں کہ مما کا جھگڑا ہو گیا ہے، وہ معصومیت سے بتا رہا تھا۔ جھگڑا؟ مگر کس سے؟ مجھے اور بھی پریشانی ہو گئی۔ پتہ نہیں دادو، وہ خود مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سدرا سدرا، میں دروازہ بجانے لگی۔ دروازہ کھولو بیٹی۔ میں کوئی 5 منٹ تک اس کے کمرے کا دروازہ بجاتے ہوئے اس کی منت کرتی رہی اور وہ اندر سے یہی کہتی رہی، پلیز پھپھو کچھ دیر کے لیے مجھے تنہا چھوڑ دیں، میں ٹھیک ہوں۔ میرے بہت کہنے پر جب اس نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھتے ہی مجھ سے لپٹ گئی۔ پھپھو کیا کیا ہوا میری بچی کو؟ کیا ہوا؟ اسے یوں خود سے لپٹ کر روتا پا کر میرا تو جی ہی ہل گیا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی روتی رہی اور میں اسے بہلاتی رہی، یہاں تک کہ اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ جاؤ ہاتھ منہ دھو کر آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، ایک تو تھک کر آتی ہو، اوپر سے یہ حالت۔ میں نے اس کے زرد چہرے اور کمزور وجود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے بغیر کچھ سوال جواب کیے غسل خانے میں چلی گئی اور میں مختارہ سے کھانا گرم کرنے کا کہنے چل دی۔ میں نے دیکھا اتنی دیر میں عبداللہ یونیفارم بدل کر آ گیا تھا اور چپ چاپ کھانے کی میز پر ہمارا انتظار کرنے لگا تھا۔ میں محسوس کر رہی تھی وہ کچھ زیادہ نہ بولتا تھا، نہ ہی اپنی عمر کے بچوں کی طرح شرارتی اور پھر پھرتیلا تھا۔ دوسرا، اسے فارغ وقت بھی تو کم ہی میسر آتا تھا، ہر وقت پڑھائی اور پھر چلو آرام کرو کا حکم۔ اس کا تو جماعت کا کورس ہی اتنا زیادہ تھا کہ بیچارے کو ہوم ورک کرتے کرتے شام ہو جاتی تھی۔ تارا نے کھانا لگا دیا تو ہم نے اسی خاموشی سے کھانا کھا لیا۔ میں منتظر تھی کہ شاید وہ خود ہی کچھ بتا دے گی کہ وہ کیوں رو رہی تھی، مگر اس نے کچھ نہ بتایا، نہ ہی میں نے کچھ پوچھا کہ کہیں وہ پھر یہ نہ کہہ دے کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ اگلے روز سدرا گھر پر ہی تھی، اسکول نہ گئی تھی اور نہ ہی اس نے عبداللہ کو بھیجا تھا۔ میں خیریت معلوم کرنے آئی تھی، دیکھا اس کی آنکھیں پھر سے نم تھیں اور متورم بھی، جیسے وہ رات بھر نہ سوئی ہو۔ بیٹی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، اسکول کیوں نہیں گئی ہو؟ میں نے اس کی پیشانی کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ اوہ تمہیں تو حرارت ہے۔ اس کی پیشانی کو گرم پا کر مجھے اور بھی فکر مندی ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں وہیں بیٹھی اس کے تکیے کے پاس اور اس کے بالوں میں ہولے ہولے انگلیاں پھیرنے لگی۔ میں نے محسوس کیا اس کا جسم ہولے سے لرز رہا ہے، جیسے کسی ضبط کے بندھن ٹوٹنے ہوں۔ وہ اس وقت کسی جذباتی کشمکش کا شکار تھی اور ذہنی دھچکے کا بھی۔ سدرا میری جان، میں نے تڑپ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ آج اس کی کیفیت بالکل ایسی ہی تھی جیسے وہ ماریا کے بعد کئی روز تک رہی تھی۔ پھپھو، وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا بتاؤ مجھے، کیا ہوا؟ کیا کسی نے کچھ کہہ دیا؟ کس نے؟ مجھے بتا دو، میں ہوں نا تمہاری ماں۔ میں اسے دلاسا دے رہی تھی۔
میرے لبوں سے ماں نکلتے ہی وہ تو ہچکیاں لینے لگی۔ ماں، میری ماں۔ وہ شاید اپنی ماں کی کمی کو ہی محسوس کر رہی تھی۔ میری ماما چلی گئیں، میری ماما نہیں ہیں۔ میں بے ربط سے جملے اس کے لبوں سے نکل رہے تھے اور وہ بالکل چھوٹی سی بچی کی طرح مچل مچل کر اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ اس نے مجھے ماریا یاد کرا دی تھی، میں بھی اسی کی طرح رو رہی تھی۔ اور عبداللہ سہما ہوا بھاگ کر مختارہ کو بلا لایا تھا۔ پھر مختارہ ہم دونوں کو چپ کرا رہی تھی۔ تمہاری ماما نہیں گئی، میں ہوں نا۔ میں اسے پیار کرتی اس کے آنسو پونچھ رہی تھی۔ آپ بھی تو چلی گئی ہیں مجھ سے خفا ہو کر۔ میں ہوں ہی بری، بہت بری۔ وہ نظریں جھکائے گلہ کر رہی تھی۔ میں تم سے خفا نہیں ہوں میری جان۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں خفا ہوں؟ میں نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اور سنو، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم بری ہو؟ تم تو بہت اچھی ہو۔ میں اچھی نہیں ہوں پھپھو، میں واقعی بہت بری ہوں۔ وہ مجھ سے نظریں نہ ملا رہی تھی۔ نہیں، ایسے نہیں کہتے۔ خود کو برا سمجھنا اپنے ساتھ زیادتی ہے اور شیطان کو کھلی دعوت بھی۔ اس طرح تو شیطان اور شیر ہو کر انسان پر حملہ کرتا ہے اور اس کی سوچوں کو پراگندہ کرتا ہے۔ میں اس کے چہرے کو ملائمت سے چھو رہی تھی۔ میں واقعی شیطان کے کہے میں آ گئی تھی، تبھی تو اس نے مجھے یہ ذلت دی۔ آپ سچ کہتی تھیں کہ شیطان کا رستہ بڑا آسان اور چمکدار صحیح، مگر اس کی منزل گندگی اور غلاظت۔ وہ اپنے جی کی بھڑاس نکالنے لگی۔ اور پھر اس نے مجھے روتے روتے بتایا کہ اس نے کل اسکول کی نوکری سے استعفیٰ دے دیا ہے اور وہ اب عبداللہ کو بھی اس اسکول میں نہ بھیجے گی۔ اس نے بتایا کہ ان کے اسکول کے پرنسپل بڑی عمر کے اور سنجیدہ مزاج اور شریف نظر آنے کے باوجود اندر سے بے حد مکروہ نیت کے مالک ہیں۔ وہ اپنی نوجوان اور خوبصورت ٹیچر کے لیے دل ہی دل میں برے خیالات اور گندی نظر رکھتے ہیں۔ اس نے کئی بار محسوس کیا کہ ان کی اس پر حد سے بڑھتی ہوئی توجہ میں کچھ اور بھی لالچ ہے، کچھ لالچ اور ہوس۔ مگر وہ اپنے خیال کو یہ کہہ کر جھٹکتی رہی کہ نہیں نہیں، وہ تو بیچارے بڑے شریف ہیں اور شفقت کرتے ہیں، میں خام خواہ ان کے اوپر شک کر رہی ہوں۔ پھر وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بتانے لگی، انہوں نے کئی بار مجھ پر ذو معنی فکرے بھی اچھالے، گور گور کر بھی دیکھا، مگر میں نظر انداز کر رہی تھی کہ چونکہ میرے اپنے ذہن میں کوئی برائی نہ تھی۔ مگر اب پچھلے ہفتے کے سالانہ تقسیم انعامات میں مجھے بہترین ٹیچر کا ایوارڈ دینے اور میری تنخواہ میں غیر معمولی اضافہ کرنے کے بعد سے مجھ میں ان کی دلچسپی بڑھنے لگی تھی۔ اور کل تو حد ہو گئی۔ سدرا نے جو بتایا اس کے مطابق کل ٹیچر فائزہ نے، جو سدرا کی بیسٹ فرینڈ تھی، براہ راست اسے پرنسپل صاحب کا حال دل سنایا اور کہا کہ سر تم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم شادی شدہ ہو، اور اگر تم سر سے دوستی کر لو تو یقین کر لو پھر وہ تمہیں جلد ہی ٹوڈلرز برانچ کی پرنسپل بھی بنا دیں گے۔ فائزہ نے سر کا پیغام دینے کے ساتھ ساتھ اسے اس پر راضی کرنے کے لیے بھی بڑا زور لگایا تھا اور بڑے گھٹیا سے مفادات بھی اس کے سامنے رکھے تھے۔ پھپھو، میں نہیں جانتی تھی کہ فائزہ ایسی لڑکی ہے، میں تو اسے بے حد اچھی لڑکی سمجھتی تھی، مگر وہ تو سدرا اپنی بات پوری کر کے اس پر دانت کچکچانے لگی۔ اسے فائزہ پر بے حد غصہ تھا اور اس گھٹیا سے پرنسپل پر بھی۔ وہ ان دونوں کو بے نقطہ سنا کر اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کیا سمجھ کر یہ بات کی؟ میں ان کا منہ نوچ لوں گی۔ فائزہ کو تو میں نے کل ایک تھپڑ بھی جڑ دیا تھا کہ اس کی جرأت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی؟ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں پھپھو، میں لاکھ بری سے ہی، بدتمیز سے ہی، آزاد خیال سے ہی، مگر آپ جانتی ہیں نا کہ میں ایسی نہیں ہوں۔ جانتی ہیں نا پھپھو؟ وہ مجھ سے اپنے بارے میں گواہی مانگ رہی تھی۔ وہ پھر سے میرے ہاتھ تھام کر رونے لگی۔ پھپھو، میں نے لعنت بھیجی ہے اس نوکری پر۔ آپ سچ کہتی تھیں کہ باہر زمانہ بڑا خراب ہے، لوگ بہت برے ہیں۔ اچھا تم چپ کرے، دفعہ کرو، لعنت بھیجو۔ اچھا کیا تم نے جو نوکری چھوڑ دی، میں نے اسے دوبارہ چپ کراتے ہوئے کہا۔ پھپھو، میں تو معین کو یہ بات بتا بھی نہیں سکتی۔ مجھے تو کل سے اپنے آپ پر بے حد غیرت آ رہی ہے۔ معین سنیں گے تو کیا سوچیں گے؟ کتنے خفا ہوں گے مجھ سے، اور دکھ بھی تو ہوگا انہیں۔ کیسی بری بات ہے، میری ذرا سی ضد کی وجہ سے یہ سب ہو گیا۔ مجھے تو شرم آ رہی ہے خود پر کہ ایک غیر مرد نے مجھ پر ایسی گھٹیا نظریں ڈالی اور مکروہ امیدیں باندھی مجھ سے۔ وہ سچ مچ اپنے کیے پر بے حد نادم اور شرمندہ تھی۔ اچھا تم چھوڑو، خاک ڈالو اس ذکر پر، اور دیکھو بیٹی، تم نے مجھے بتا دیا، بہت اچھا کیا، چھپایا نہیں۔ مگر سنو، تم ٹھیک سوچ رہی ہو، یہ بات معین کو نہ بتانا، وہ بڑا حساس ہے، بہت پریشان ہوگا۔ لیکن پھپھو، میرا ضمیر یہ بھی گوارا نہ کرے گا کہ میں معین سے اتنی بڑی بات چھپاؤں۔ میں نے معین سے کبھی نہیں کچھ چھپایا، جو کیا انہیں بتا کر کیا، مگر یہ بات چھپا
छुपा कर तो ये बहुत बड़ी बेईमानी होगी। मैं उनकी नाराज़गी और डांट सुनने को तैयार हूँ। मुझे सज़ा से मैं उन्हें बता दूंगी। मैंने देखा वो अपने जज्बों में बड़ी खरी थी, अंदर बाहर से एक जैसी, और मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई कि वो अपने शोहर से ना सिर्फ बेहद मोहब्बत थी बल्कि उससे कुछ पर्दा भी न रखती थी। अच्छा ठीक है, किसी वक्त उसका अच्छा मूड देखकर बता देना, मैंने उसे मशवरा दिया। ठीक है फूफो, बता भी दूंगी और सॉरी करके मना भी लूंगी। वो अपनी गुलाबी गुलाबी आंखें उठाकर मुस्कुराई। शाबाश, मैंने प्यार से उसके सर पर चपत लगाई। अब समझ में आई ख़वातीन के मुलाज़मत करने में किस कदर कबाहतें हैं और क्यों उन्हें खामख़ा मुलाज़मत नहीं करनी चाहिए, वो भी ऐसी जगह जहाँ मर्द और औरतें मिलकर काम करते हों। जी फूफो जान, आप बिल्कुल ठीक कहती थीं। वाक़ई सख्त माली मसाइल ना हों तो ख़वातीन को मुलाज़मत नहीं करनी चाहिए, और मेरी तरह शौकिया और ये सोच कर के मेरी सलाहियतों की अदारों को ज़रूरत है और औरत का मर्द के बराबर काम लाज़म है, वरना हम तरक्की ना कर सकेंगे, तो हरगिज़ भी नौकरी नहीं करनी चाहिए। उसने हमेशा की तरह खुले दिल से हकीकत को तस्लीम कर लिया, अगरचे एक तल्ख़ तजर्बे के बाद ही किया था। मेरी जान, ये कसब मुआश कोई आसान काम नहीं है, बल्कि बेहद पुरमशक्क़त है। जबकि औरत की नज़ाकत, नरमी और जज़्बातियत, नफ्सियात और जिस्मानी साख़्त, ये सब उमूर इस बात का तकाज़ा करते हैं कि औरत बस अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी उठाए, जबकि मर्द की जिस्मानी साख़्त, क़ुव्वत और सलाहियत अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि वो बाहर की दौड़ धूप और गर्म सर्द हालात को बर्दाश्त करते हुए घर वालों के लिए कमा कर ला सकता है। मैंने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में उसे समझाना शुरू किया, और फिर देखो ना हमारा दीन किस कदर प्यारा निज़ाम हयात रखता है, जिसके तहत बेटी हो या बहन, बीवी हो या माँ, हर हाल में औरत का बोझ शरीयत इस्लामिया ने मर्द पर ही डाला है। औरत को तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर की मलका बनाया है, लिहाजा उसे चाहिए कि वो घर के अमूर अंजाम दे, अपने शोहर और घर वालों का ख्याल रखे, बच्चों की बेहतरीन तरबियत करे। यही उसका बहुत बड़ा कारनामा है। औरत तो नस्लों की मामार है। उसे भला मुल्क का दिफा करने, दुश्मन से लड़ने, दफातर में काम करने या ज़राअत फैक्ट्रियों से क्या लेना कि वो वहाँ भी अपना आप खपाती फिरे, और वो औरतें जिनके मर्द घर बैठे उनका नान नफ़का खुशी से उठाने और इन्हें इज़्ज़त की रोटी देने को अपना फ़र्ज़ समझते हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो बाहर के मर्दों की गलीज़ निगाहों का शिकार होकर अपने लिए कमाएं। औरत जितनी आला तालीम याफ्ता होगी, उसकी तालीम या डिग्री ज़ाया नहीं जाती, अगर वो उसे अपने बच्चों और घर पर ही सर्फ कर दे तो, बल्कि ये तो ज़्यादा मुनाफे वाला सौदा है बनिस्बत मुल्की सतह को तरक्की देने के लिए औरत के घर से निकलने के। मैंने उसे तफसील से समझाया, जिसे उसने आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं फूफो कहकर मान लिया। अच्छा, अब फ़ायज़ा का क्या होगा? मैंने ज़रा शरारत से उसे पूछा। उसकी तो मैं कभी सूरत भी न देखूं, वो गुस्से से फनकारी। हाँ, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, बल्कि आइंदा के लिए भी मर्दमशनासी सीखो और अपने अंदर की आंखों से लोगों को देखना और परखना सीखो। और मेरी बच्ची, किसी औरत के किरदार और मिजाज का सबसे पहला अंदाज़ा तो उसके लिबास को देखकर ही हो जाता है। मैंने उसका मूड अच्छा देखकर मौका जाना कि उसे ये भी कह दूं। जी फूफो, वो मेरी बात का मतलब जानकर हौले से बोली। आपने उसे देखकर मुझे ठीक ही कहा था कि जिस लड़की के लिबास से उसका अपना सतर भी ना ढका जाता हो, वो किसी और की शर्म हया की पासदार भला कैसे हो सकती है। वो यकीनन दूसरों को भी कल यही सिखाएगी, क्योंकि बेहया औरत की मिसाल बिल्कुल एक शराबी मर्द जैसी होती है, जिसकी अय्याश और बदकमाश होने में कोई शक नहीं रहता। इस तरह बेशर्म औरत में इखलाक की कोई भी और सिफ्त जगह पा ही नहीं सकती। बेशर्मी तो बदकिरदारी की पहली सीढ़ी है। उसने मेरी इस वक़्त की कही हुई बात पूरी दोहराई, जो खुद उसे उस वक़्त बुरी लगी थी। तब सिद्रा ने मुझे कहा था, फूफो फ़ायज़ा बहुत अच्छी लड़की है, आप उसके नुमाइशी और तंग लिबास को देखकर उसके किरदार पर शक ना करें, वो बस ज़रा-सी मॉडर्न है। और आज खुद सिद्रा तस्लीम कर रही थी कि उसका लिबास ही नहीं, किरदार भी बेहया से आरी है। उसे उस रोज़ मुझे सिद्रा बहुत बदली हुई और अच्छी लगी। मेरे दिल में आने वाले बुरे ख़यालात और उसके बारे में उठने वाला धुआँ अंदर बाहर से छूटने लगा। उस रात मैंने अपने नए सिरे से जायज़ा लिया, सिद्रा के लिए अपनी मोहब्बतों को तोला, अपने जज़्बात को टटोला, और फिर इरादा बाँधा कि मैं अपने अंदर आग उगाने वाली सारी दुम सीटियों को उखेड़ फेंकूंगी, जो सिद्रा के लिए मेरी मोहब्बत के पौधे की नशोनुमा को मुतासिर कर रही हैं। मैंने अपनी उंगलियों के पूर गौर से देखे। वो सेहतमंद तो थे, बस ज़रा उम्र रसीदा हो रहे थे। कोई बात नहीं, मैं अब रोज़ाना अपने नफ्स को खुश्कमानी के विटामिन्स और प्रोटीन दूंगी। इंशाअल्लाह ताला मेरा दिल जल्द ही साफ़ और तरोताज़ा खून मेरी
सोच की शरियानों को देने लगेगा। मैंने खुश दिली से सोचा और इशा की नमाज के बाद खूब गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। सूरत फातिहा और चारों कुल पढ़कर जैनमाज से उठी, गिलास में पानी लिया, आयतल कुर्सी पढ़कर दम किया और वो पानी इस दुआ के साथ 3 घूंट पी लिया कि ए अल्लाह ताला तू मुझे शिफा दे तमाम तर जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियों से, और इन बुरे ख्यालात और गंदी सोचों से जो शैतान की पैदा करता है और जो मेरा दिल मेरे अपनों से बुरा करती हैं। अल्लाह ताला मुझे और मेरे घर के तमाम अफराद खाना को शैतान मरदूद की चालों से महफूज रखना। हमें आपस में इत्तेफाक व मोहब्बत से रहना नसीब कर। या अल्लाह मेरे घर को जन्नत का एक घर बना दे, ऐसा घर जो पूरे मुआशरे के लिए सूदमंद हो, जिसके अहले खाना अपने दीन और मुल्क मुआशरे के लिए सूदमंद साबित हों। मैंने उस पानी में से चंद छींटे अपने ऊपर और कुछ कमरे की दीवारों पर दे मारे। अपने कमरे की इस खिड़की को पूरा खोल दिया जिसके साथ बाहर की क्यारी में रात की रानी की बेल लिपटी रहती थी। मैं बहुत दिनों के बाद खिड़की में से बाहर देखने लगी थी। आज मैं यूं भी अकेली थी। फरीदुद्दीन मुझे छोड़कर वापस इस्लामाबाद चले गए थे, ये कहते हुए कि यहाँ रहने या वापस इस्लामाबाद जाने का फैसला तुमने खुद करना है। जब तुम फैसला कर लो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं दोनों सूरतों में आ जाऊँगा। अगर यहाँ रहना है तो मैं वहाँ का सामान समेटकर इस घर को हमेशा के लिए ताला लगा आऊँगा। सोच लेना फिर वो ताला नहीं खुलेगा। मैं उनकी बात को सोचकर मुस्कुरा दी। ये फरीद भी ना, मुझे उन पर बहुत सा प्यार आ गया। आज भी मुझे एक छोटी बच्ची की तरह से समझाते हैं, कभी प्यार से और कभी सख्त डांट के साथ, और ठीक ही तो करते हैं। मुझे भी तो अभी तक तरबियत की ज़रूरत है। औरत वाकई टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, सारी उम्र कुछ ना कुछ टेढ़ी रहती है। मैं अपने बारे में सोचकर हंस दी। मैं ऐसी ही तो थी, बहू थी तब भी और अब सास थी तो तब भी। लेकिन खुदा का कितना बड़ा एहसान था कि मुझे बड़ा ही नरम मिजाज और मोहब्बत करने वाला शोहर मिला था, जिसने मुझे ज़बरदस्ती सीधा करने की कोशिश नहीं की, वरना तो शायद मैं भी सख्त हाथ लगने से टूट ही जाती। मगर हर औरत को तो ऐसे शौहर नसीब नहीं होते। जिन्हें सख्त मिजाज और बुरे शौहर मिलते हैं, वो औरतें कैसी अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारती होंगी। एकदम ही मुझे ख़वातीन के हकूक़ याद आ गए, जिनमें सबसे संगीन मसला यही था कि हमारे मुआशरे के अक्सर मर्द सख्त और ज़ालिम थे और उनके हकूक़ को तस्लीम ही ना करते थे, बल्कि उन पर तरह तरह के मज़ालिम रवा रखते थे। काश मैं हकूक़ नुस्वां के लिए कुछ कर सकूं। मैंने दिल में सोचा, हाँ तुम कर सकती हो, बल्कि तुमने किया है। मेरे अंदर की रफ़िया बहुत दिनों बाद बोली, अच्छा वो क्या? मैंने दिलचस्पी से पूछा, तुमने एक मर्द को जो तुम्हारा बेटा था ऐसी तरबियत दी है जिससे मुआशरे को दूसरा फरीद मिला है? हाँ, मेरा मुआइन। मेरा ध्यान अपने बेटे की तरफ गया, जो वाकई मुआइन जैसा था। देखा, मिल गया ना एक और औरत को मिसाली शोहर, जो मिसाली बाप भी होगा। और वो खुशी से बोली, और मैं भी इनकार न कर सकी। और अब क्या करूं? अब भी इस तहरीक को जारी रखो। अब सिदरा को एक मिसाली बीवी और मिसाली माँ बनने का दर्स दो। उसे एक शीरख्वार बच्ची समझकर उसकी उंगली थाम लो। कदम कदम उसे सिखाओ, बताओ और समझाओ। वैसा बना दो जैसी एक मोमिन औरत होती है। और फिर तुम्हारा पोता अब्दुल्ला तुम्हारे आंगन में तो एक और फरीद और एक और मोइन के कदम भाग रहे हैं। इन्हें मंजिल के ज़्यादा राह दो। हकूक़ नुस्वां के शऊर की तहरीक परवान चढ़ने लगेगी। उसने मुझे एक प्लान दे दिया। हाँ, मुझे तो यही करना चाहिए, मैंने सोचा, और एक लंबी सी सांस खींचकर पहले अपने अंदर से खारिज की, फिर ताज़ा हवा को फेफड़ों में भरा। रात की रानी की महक से मेरा रोम रोम मुअत्तर हो गया था। सामने खिड़की में चांद खुल के मुस्कुराया, जैसे मुझे तहरीक दे रहा हो, इंशाअल्लाह ताला। मैंने इरादा बांध कर कहा और बिस्तर पर आ गई। दोनों पांव ऊपर करके अपना दायां हाथ अपने दाएं गाल के नीचे रखा और सोने के लिए आंखें ये दुआ पढ़ते हुए बंद कर लीं जो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। ऐ अल्लाह, मैं तेरे नाम पर जीती और मरती हूँ, और मैंने अल्लाह के नाम पर अपना पहलू रखा। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे और शैतान को रुसवा कर दे और मेरी कैद ख़त्म कर दे और मुझे मजलिस से आला में से बना दे। आमीन। मेरे बंद बंद से निकला। मुझे लगा जैसे वाकई मेरे अंदर से कुछ छूटा हो। क्या? मैंने चौंक कर मुंदी हुई आंखें खोली। देखा तो काले स्याह धुएं की एक गहरी लकीर मेरे अंदर से छूटने वाले पटाखे से निकली और तेजी से कमरे की खिड़की से बाहर निकल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने गहरी मुस्कुराहट से कहा। मैं जानती थी कि ये वही मौजी ही तो था जो कब से मेरे अंदर छुपा बैठा था और मेरे दिलो दिमाग में फसाद मचाए रखता था। 2 बरस बाद आजकल मैं बेहद खुश हूँ और मुतमईन भी। नजमुद्दीन और ज़ैनब मुस्तकिल पाकिस्तान आ चुके हैं। ज़ैनब और सिदरा के ताल्लुक़ में मुझे उसी दोस्ती, मोहब्बत और खुलूस की बाज़गश्त सुनाई देती है जिससे कभी मेरा और मारिया का ताल्लुक़ इबारत था।
میرے گھر کے در و دیوار سے لپٹی ہری ہری بیلیں موسمی اور سدا بہار پھولوں سے لدی رہتی ہیں، جنہیں کبھی میں اور کبھی میری سدرا ہر شام پانی دیتی ہیں۔ میرے گھر میں داخل ہونے سے لے کر میرے گھر کے آخری کونے تک شادابی اور سلیقہ آنے والوں کو مسکراتا ہوا خوش آمدید اور جانے والوں کو خدا حافظ کہتا نظر آتا ہے۔ میرے گھر کے باورچی خانے میں نمک مرچ کے ڈبوں سے لے کر لہسن پیاز کے کوڑا ڈالنے والی ٹوکری تک ایک ترتیب سے دری ہے اور یوں چمکتی ہے جیسے ابھی ابھی دھوئی ہو۔ میرے گھر کے تینوں غسل خانے انتہائی صاف ستھرے اور خوشبودار ہیں، یہاں تک کہ کوئی میرے گھر کی بند الماریاں تک کھول کر دیکھ لیتا تو وہاں بھی کوئی بے ترتیبی نہ تھی۔ عبداللہ کی بہن اور میری پوتی، جس کا نام میں نے فاطمہ رکھا تھا اور جسے سدرا نے مجھ سے ہی گھٹی دلوائی تھی، اب 1.5 برس کی ہو چکی ہے اور پاؤں پاؤں چلتی ہے۔ وہ اور عبداللہ جب کھیلتے اور ہنستے ہیں تو میرے گھر کا آنگن گویا خوشی سے تالیاں بجانے لگتا ہے۔ عبداللہ اب اپنے دادا کے ساتھ سوتا ہے۔ فاطمہ دن بھر کبھی میری گود میں کبھی سدرا کے پاس رہتی ہے۔ میں آج کل بہت چاق و چوبند ہوں۔ میری عمر میں سے لگتا ہے کچھ برس پچھلے پیروں ہو گئے ہیں۔ اب میں اور سدرا مل کر اس گھر کا انتظام چلاتی ہیں۔ یہ ہم دونوں کا گھر ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی غمگسار بھی ہیں اور دم ساز بھی، اور ہاں، ہم دونوں میں اب بھی کسی بات پر اختلاف رائے ہو جاتا ہے، کبھی کبھی خفگی بھی ہو جاتی ہے، کبھی میں بھی سدرا کو بلا وجہ ڈانٹ جاتی ہوں اور کبھی کبھی سدرا بھی میرا کہا فوراً نہیں مانتی۔ ہم دونوں کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے سے روٹھ کر چپ ہو جاتی ہیں، مگر تھوڑی ہی دیر بعد میں اور کبھی سدرا ایک دوسرے سے یہ کہہ کر معذرت کر لیتی ہیں کہ چلو اب جانے دو، اب ایسا نہیں ہوگا، اور پھر دونوں ہی ہنس پڑتی ہیں، کیونکہ جانتی تھیں ایسا پھر بھی ہو سکتا ہے، مگر اب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اپنی مرضی سے رہ رہی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہمارا گزارا ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے گھر میں خوشیوں کے ساتھ ساتھ کچھ مسئلے اب بھی ہیں، مگر اب جھگڑے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم دونوں ہی خوش گماں ہیں۔ نہ میں سدرا کے بارے میں برا سوچتی ہوں کہ وہ میری نہیں ہے، اس طرح سدرا بھی یہ نہیں سوچتی کہ میں اس کا برا چاہوں گی، اس لیے کہ ہم دونوں نے ہی اپنے مکان کو گھر اور گھر کے لوگوں کو خاندان بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور پھر ساس بہو میں اختلافات کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، آخر کو بعض اوقات ماں بیٹی کی سوچ میں بھی تو فرق ہوتا ہے، بس دلوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دلوں میں اب اتنی محبت ہے کہ کچھ اور سما ہی نہیں سکتا۔ اب میرے گھر میں کہیں بھی کچھ چلتا نہیں ہے۔ ہاں، وہ موذی اکثر کالے دھوئیں کی لکیر بن کر ہم دونوں کے اتفاق کو دیکھ دیکھ کر تڑپتا پھرتا ہے، جس کے لیے میرا قرآنی آیات کا ورد ہی کافی ہے۔ وہ اب بھی حملہ کرتا ہے، مگر اب ہم بھی جواباً ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ پھپھو جان آئیں، آپ کی بہت سی ای میلز آئی ہوئی ہیں۔ سدرا نے مجھے آواز دی۔ میں جو باہر سردیوں کے بستر دھوپ میں ڈلوا رہی تھی چھوڑ کر اندر آ گئی۔ میں نے کمپیوٹر میں خاصی مہارت حاصل کر لی تھی اور اس میں بھی سدرا نے میری خاصی مدد کی تھی، اور اس نے ہی مجھے ایک باقاعدہ ویب سائٹ زادراہ کے نام سے بنا کر دی تھی اور ای میل ایڈریس بھی۔ گھر کے کاموں کی طرح سے ہم دونوں نے حقوق نسواں کے اصلی شعور کے لیے یہ کام جدید دنیاوی تقاضوں کے مطابق شروع کیا تھا، تاکہ ہم اپنے وطن کے ساتھ ساتھ بیرون ملک کی خواتین کے مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد قرآن و سنت کے مطابق کر سکیں۔ اس کے لیے سدرا نے تفسیر قرآن کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے کورسز بھی کر لیے تھے۔ مزید وہ کر رہی تھی۔ فرید اور معین بھی ہماری مدد کرتے رہتے تھے۔ پھپھو یہ دیکھیں، یہ ای میل بیرون ملک سے آئی ہے۔ کسی رابعہ نامی لڑکی نے پوچھا ہے کہ کیا مشترکہ خاندانی نظام کی ضرورت آج کے معاشی مسائل کے پیش نظر ایک بوجھ اور خود ایک مسئلہ نہیں ہے؟ اگر نہیں تو اس کی افادیت بتائیں، جبکہ اسلام تو ہمیں یہ سہولت دیتا ہے کہ شادی کے بعد ایک عورت اگر سسرال میں نہ رہنا چاہے تو اس پر کوئی قدغن نہیں۔ سدرا نے مجھے سوال پڑھ کر سنایا۔ بتائیں کیا جواب لکھوں؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا جواب سدرا تم خود اپنے تجربے کی روشنی میں لکھو۔ میں نے اسے مسکراتے ہوئے اجازت دی، جس پر وہ مسکرا کر جواب لکھنے لگی، اور پھر کچھ دیر بعد اس نے مجھے پڑھ کر سنایا۔ رابعہ بہن، مشترکہ خاندانی نظام تو معاشی بوجھ کو بانٹ دیتا ہے اور بہت سے مسائل مل جل کر حل ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ اسلام الگ رہنے کو معیوب نہیں گردانتا، مگر اسلام بزرگوں سے حسن سلوک پر جس قدر زور دیتا ہے وہ مشترکہ رہ کر زیادہ قابل عمل ہو جاتا ہے۔ اگر ہر فریق اپنے فرائض کو اچھی طرح پہچانتا ہو تو یہ نظام دلوں کو جوڑنے کے لیے یکسر ہے۔ آج مادہ پرستی کی مغربی ملحدانہ تہذیب اس حقیقت سے واقف ہو چکی ہے کہ جب تک مسلم معاشرے کے گھروں
घरों خصوصاً مشترکہ خاندانی نظام میں نقب نہ لگائی جائے گی اور ان کی خواتین کو نہ بگاڑا جائے گا۔ نیو ورلڈ آرڈر کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا اور اسلام کے احیا کا راستہ روکا جا سکتا ہے، اس لیے وہ لوگ ہماری خاندانی بربادی کے در پہ ہیں اور ہمیں آپس میں توڑ دینا چاہتے ہیں۔ ایسے میں از حد ضروری ہے کہ بلکہ یہ ایک جہاد ہے کہ ہم خواتین اپنے خاندانی نظام کو مضبوط کریں، کیونکہ فرد سے مل کر افراد اور گھر سے مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ خاندان کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے مل کر رہیں، بالکل اسی طرح سے اس کی افادیت ہے جس طرح تنکے سے تنکا ملنے سے ایک مضبوط گھٹا بنتا ہے۔ گھٹے کی اہمیت بہرحال ایک تنکے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تنکا تو لمحے میں ٹوٹ جاتا ہے اور پھر ہمارے بچے اپنے اسلاف سے جڑے رہیں، اپنے دین کو سیکھیں، اس کے لیے بزرگوں کا ساتھ بے حد اہم ہے۔ میں اس کا جواب پڑھ کر بے حد خوش ہوئی اور پھوپھو، یہ ایک ای میل کسی بہو کی ہے، وہ سسرال کے بارے میں اپنے فرائض پوچھ رہی ہے۔ اس نے دوسری ای میل پڑھی تو اسے بھی تم ہی جواب دو، کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایک نیک مسلمان بہو صرف اپنے خاوند پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ خاوند کے والدین یعنی اپنے سسر، ساس اور دیگر افراد خانہ سے بھی حسن سلوک کرتی ہے۔ وہ کبھی خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شوہر کے والدین کو اس سے جدا کرنے کی کوشش نہیں کرتی، نہ ہی اس کی کمائی پر قبضہ جماتی ہے کہ اسے والدین یا گھر والوں پر خرچ نہ کرنے دے۔ ایک اچھی بہو اپنے پورے گھرانے کی خیر خواہ بن کر رہتی ہے اور گھر کے کام کاج میں سب کا ہاتھ بٹاتی اور دکھ سکھ میں شریک رہتی ہے، درگزر سے کام لیتی ہے اور محبت کو اپنا شعار بناتی ہے۔ اس نے بہت پیارا سا جواب لکھا جس پر میں نے اسے کہا، اور ایک ساس کی طرف سے آج زادِ راہ پر ایک پیغام لکھو کہ ایک مسلمان عورت تب بہترین ساس ہوتی ہے جب وہ اپنی بہو کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتی ہے، بہو کو بیٹی کا درجہ دیتی ہے، بہو کی غلطیوں کو اپنی بیٹی کی غلطیوں کی طرح نظر انداز کرتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے، اور بہو کی ازدواجی زندگی میں بے جا دخل نہیں دیتی، اس کی خوشی کا احترام کرتی ہے اور اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی رہتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے سارے حقوق حسن سلوک سے ادا کرے۔ میں نے پیغام لکھوایا اور دونوں کو اسی باہمی تعاون اور حسن عمل سے گھر اور خاندان بنتے ہیں۔ ہم دونوں نے یک زبان ہو کر کہا اور دونوں ہی ہنس پڑی۔ دیا